ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہمارے ہاں جو تقسیم کی جاتی ہے گناہوں کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی تفریق کس بنیاد پہ ہے اور کس گناہ کو ہم صغیرہ اور کس کو کبیرہ کہیں گے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی نصوص سے، سلف صالحین کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں میں یہ تقسیم بالکل درست ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ اب سوال وہ رہ گیا جو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیسے کریں گے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن اس معاملے میں بہترین قول وہ ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ سلف صالحین میں سے کئی ایک کا قول ہے۔ وہ کیا کہ الصغیرۃ ما دون الحدین، صغیرہ گناہ وہ گناہ ہے جس سے منع کیا گیا لیکن اس کے بارے میں کوئی حد نہیں آئی، نہ دنیا کی حد اور نہ آخرت کی حد۔ آپ جانتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر حد آئی ہے دنیا میں، مثال کے طور پہ چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا، یہ حد ہے۔ شراب پینے والا شراب پیے گا تو اس کے اوپر اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ شادی شدہ بدکاری کرے گا اسے سنسار کیا جائے گا، یہ بھی حد ہے۔ شادی شدہ نہیں ہے لیکن بالغ ہے، بدکاری کرے گا اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ بھی حد ہے۔ تو صغیرہ گناہ وہ ہے جس کے اوپر کوئی حد نہیں بتائی گئی، نہ دنیاوی حد نہ اخروی حد۔ اخروی حد سے کیا مراد ہے؟ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جو یہ گناہ کرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے گا اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کئی گناہ ایسے جن کے بارے میں کہا گیا جو یہ گناہ کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جو یہ گناہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ وعید ہے، یہ حد ہے۔ تو صغیرہ گناہ وہ ہوگا جس کے بارے میں نہ کوئی دنیاوی حد ہو نہ کوئی اخروی حد ہو، اور کبیرہ گناہ وہ ہوگا جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی وارننگ آئی ہو، کوئی نہ کوئی حد بتائی گئی ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کو قتل کرنا، اس کے بارے میں بڑی شدید وعید آئی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی کیا سزا ہے؟ نمبر 1 جہنم میں رہے گا، جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ 7 ان گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ تو یہ 7 گناہ کبیرہ گناہوں کی بہترین مثال ہیں، یعنی کہ اگر کسی کو بتانا ہو کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں تو یہ وہ جو 7 گناہ اس حدیث میں آئے ہیں۔ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، شرک کرنا، کسی عورت کے اوپر تہمت لگانا، یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور اسی طرح کسی پہ جادو کرنا، تو یہ گناہ جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو خلاصہ کلام وہی ہے جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ صغیرہ گناہ وہ ہوگا جس کے بارے میں ممانعت تو آئی ہو، اس سے منع تو کیا گیا ہو، لیکن اس کے اوپر کوئی حد نہ آئی ہو، نہ دنیاوی نہ اخروی۔
اور کبیرہ گناہ وہ ہوگا جس سے منع بھی کیا گیا اور اس کے بارے میں کوئی حد آئی، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو۔ اور کبیرہ گناہوں کے تعلق سے اور صغیرہ گناہوں کے تعلق سے علماء کرام نے چند اصول بیان کیے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے، صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کرام کے ہاں اصول ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ اگر کبیرہ گناہ ہو جائے اور آپ اللہ سے سچی توبہ کر لیں تو وہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور چھوٹا گناہ صغیرہ گناہ آپ اس پہ اصرار کرتے رہیں، تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں، آپ کو کوئی شرمندگی نہ ہو اور آپ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے نہ ہوں، تو پھر وہ کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ صغیرہ گناہوں کو معمولی نہیں جاننا چاہیے۔ بسا اوقات انسان صغیرہ گناہوں کو معمولی جانتا ہے، حقیر جانتا ہے، اور یہی صغیرہ گناہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، تمہاری معمولی برائیاں مٹا ڈالیں گے اور تمہیں ایک باعزت مقام میں جگہ دیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔